ایک حدیث ہے جس کو کہتے ہیں حدیث سفینہ. سفینہ کہا جاتا ہے کشتی کو. اچھا ایک چھوٹی کشتی ہوتی ہے, اتفاق کی بات ہے, جیسے پانی کا جہاز. اب یہ پانی کا جہاز جدید لفظ ہے, قدیم اردو میں نہیں تھا کہ پانی کے جہاز بڑے بڑے ہوتے نہیں تھے. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اسی طرح سے انگریزی کے اندر الفاظ مختلف, بوٹ جیسے لفظ استعمال ہوتا ہے کشتی کے لیے, اور آرک بہت بڑی کشتی کے لیے. حضرت نوح کی کشتی نہیں تھی, بوٹ نہیں تھی, آرک تھی, نہیں پہنچا سکا. تو جانے کہ ایک ہوتی ہے چھوٹی کشتی جس میں 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی سوار ہوں, اور ایک ہوتی ہے آرک بہت بڑی کشتی. جناب نوح کی کشتی کی 7 منزلہ تھیں. 7 منزلہ کشتی تھی, بہت طویل تھی, اور اس پہ ایک پرچم نصب تھا. اس پرچم پہ کچھ لکھا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے, کیونکہ سریانی زبان میں ہے. بس اتنا پتا ہے کہ 5 نام لکھے ہیں. چلتے رہیں گے جانے کا. اب یہ لکھا کہ 5 نام لکھے ہیں. تب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے, سمجھ میں آ بھی رہے ہوں تو کوئی بتانا نہیں چاہ رہا. تو ہم آل محمد سے پوچھ رہے ہیں جو ہر زبان جانتے ہیں, جو ہر زبان کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. تو کہا کون سے 5 نام لکھے تھے؟ کہا پنجتن کے 5 نام لکھے تھے. تو ایسا گرامی اب یہ مختلف نام ہیں جو وہاں پہ لکھے گئے. مجھے پیش کرنا حدیث سفینہ. تو سفینہ بہت بڑی کشتی, جناب نوح کی جو کشتی تھی اسے سفینہ کہا جاتا ہے. تو سفینہ نوح. اب حبیب خدا نے فرمایا, اور یہ تمام مسلمانوں نے اس حدیث کو درج کیا اپنی کتابوں کے اندر. میں جلدی چند حوالے دے دیتا ہوں. المستدرک علی الصحیحین, صحیحین جب کہا جاتا ہے تو صحیح بخاری صحیح مسلم. المستدرک کہ جو ان کے اصولوں کے مطابق تھی حدیث, کیونکہ خود امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کی شروع میں لکھا ہے بھئی میرا یہ اصول ہے, ان اصولوں پہ میں حدیث قبول کرتا ہوں. جو اصول بتا دیا, اب چاہے ان سے حدیث چھوٹ گئی ہو, لیکن اگر کسی کو اصول معلوم ہو کہ ان اصولوں پہ حدیث قبول کرتے ہیں تو آپ حدیث تلاش کر لیں انہی اصولوں کے مطابق. تو اس کا مطلب ہے امام بخاری کے اصولوں کے مطابق حدیث صحیح ہے, نہیں پہنچا سکا. اسی طرح سے امام حجاج مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر ابتدا میں لکھ دیا کہ یہ کرائٹیریا ہے میرا, یہ ملاک ہے, یہ اصول ہیں, ان اصولوں میں حدیث قبول کرتا ہوں. اب کئی احادیث ان سے تو چھوٹ گئی ہیں, لیکن پھر بعد میں آنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ کے بتایا ان کے اصولوں کے عین مطابق ہے. سارا مجمع نہیں. تو ان میں سب سے جو معتبر اور سب سے بڑی اور سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے اسے کہتے ہیں المستدرک, یعنی جو ان سے احادیث رہ گئیں لیکن ان کے اصولوں کے عین مطابق ہے. تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین, 2 صحیح کتابوں کی احادیث جو ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بات پہنچ رہی ہے. ہونی چاہیے تھی لیکن ان کتابوں میں نہیں ہے, لیکن ان کتابوں میں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے اصولوں کے عین مطابق. تو کتاب کا نام ہے المستدرک علی الصحیحین, 5 جلدوں میں ہے. اور المستدرک علی الصحیحین امام ابو عبداللہ محمد, جن کو کہتے ہیں کہ الحاکم نیشاپوری, نیشاپور کے تھے, ایران کے تھے. زیادہ تر تقریباً علماء چاہے وہ شیعہ ہوں سنی ہوں سب ایران کے تھے, فارس تھے. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے, یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے, اور انہوں نے پوری کی پوری کتاب لکھی جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 443 پہ یہ حدیث موجود, جسے کہتے ہیں حدیث سفینہ. اور امام حاکم نیشاپوری نے لکھا ہے کہ یہ امام مسلم کے اصولوں کے عین مطابق ہے. اگر آپ سننا چاہیں گے تو حدیث پیش کر رہا ہوں. اسی یہ انہوں نے 393 ہجری میں کتاب لکھی ہے, 393. تو اب ہم چل رہے ہیں 1443 میں. تو اب آپ لگا لیجئے کہ اب سے یعنی کہتے ہیں کہ 1050 سال پہلے, تقریباً 150 سال پہلے بات پہنچ گئی.
تو 150 سال پہلے انہوں نے، کیونکہ 93 میں 393 میں لکھی تھی، 1443 چل رہا ہے، تو تقریباً یہ این تقریباً 150 سال پہلے کتاب لکھی ہے، اب کی کتاب نہیں ہے۔ بات پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ اور امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ طبرانی، امام طبرانی بھی بہت بڑا نام ہے، 900 ساڑھے 900 سال پہلے انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے، تو ان کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ بھی بہت بڑا نام ہے حدیث کا، بہت بڑے محدث ہیں جن کو کہا جاتا تھا حافظ، یعنی ان کو بھی 1 لاکھ سے زیادہ احادیث حفظ تھیں۔ انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ رسول خدا نے اپنے آل کے لیے یہ حدیث فرمائی ہے۔ ابن اسیر نے بھی اپنی نہایہ میں حدیث کو لکھا۔ اب میں نے حوالے 3 دیے ہیں، اور 3 حوالے بھی بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کے دیے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان میں اضافہ کرتا جاؤں گا، لیکن پہلی مجلس میں بس 3 حوالے میرے حساب سے کافی، امام طبرانی کا اور خود امام حاکم کا، اور یہ نہایہ، صاحب نہایہ ابن اسیر، بہت بڑا نام، یہ قدیمی ترین علماء ہیں، سب نے لکھا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس پہ لکھا، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پیش کروں گا۔ حدیث سفینہ کہ سرور کائنات نے فرمایا، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ چلتے رہیے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ تو سب نے حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث کو نقل فرمایا، تو منقول ہے کس سے؟ حضرت ابو ذر۔ تو سب نے کہا حضرت ابو ذر نے فرمایا۔ حضرت ابو ذر سے متعلق سن لیجئے کہ خود یہ طبرانی نے جملہ لکھا کہ حضرت ابو ذر نے مجمع دیکھا اس دور میں جب حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ نہیں لوگ بھئی آج کل فیشن چل رہا ہے FIR کا، تو اب میں پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا، چلیں گے نا حضرات؟ تو حضرت ابو ذر نے مجمع دیکھا جب حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی، پابندی تھی، تو خدا نہ پہنچ جائیں، کون پابندی لگائے گا؟ تو بہرحال پابندی تھی، اور کہا حدیث بیان نہیں کر سکتے، کسی حدیث کو بیان نہ کرو، کیونکہ سب سے زیادہ حدیث اہل بیت کی شان میں، جب اب حدیث بیان کرنے کی اجازت دیں گے تو ہو نہ ہو علی کی شان میں حدیثیں آتی رہیں گی، تو علی کی میری اس بخار کی حالت میں آپ جو ہے جتنا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں جب سے انجیکشن لگوایا، بازو میں بھی درد ہے، پیش کر رہا ہوں، چلتے رہیے گا جانے کرام۔ تو اب جناب امیر کی شان بیان نہ ہو، ایک اور جملہ سن لیجئے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے اہل سنت حق امام طبرانی کا ظاہراً جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دشمنوں نے علی کے فضائل کو عداوت میں چھپایا، دوستوں نے محبت میں تقیہ میں چھپایا، دوستوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی علی کے فضائل کو چھپایا۔ ابتدا میں بڑا تقیہ کا دور تھا، حدیث بیان کرتے ہی سزا مل جاتی تھی، کوڑے لگتے تھے، یہ ابتدائی دور اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اب امام طبرانی کہتے ہیں کہ دوستوں نے بھی فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے بھی فضائل کو چھپایا، سب نے فضائل چھپائے، اور پھر علی کے اتنے فضائل پہنچ گئے